امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یقیناً تمام عورتوں میں جو حیا ہم نے سب سے زیادہ پڑھی سنی ہے وہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ آپ حیا کی پیکر تھیں، اور آپ نے یہاں تک خواہش کی تھی کہ رات میں آپ کو دفنایا جائے، اور دیگر آپ کے معاملات ہیں۔ تو آپ کے حوالے سے یہ سکہ ذریعے سے معلومات ملی، سوال بھی ایک آیا کہ ان کے بال مبارک کی بعض مقامات پر زیارت کروائی جاتی ہے، اگرچہ کہ عورتوں ہی کو کروائی جاتی ہے، لیکن اب ایک تو ان کے بال مبارک کا ہونا کبھی سنا ہی نہیں کہ ایسا ہوا ہو، پھر اس کے بعد اس طرح اس کی زیارت کروانا، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جیسا کہ آپ نے فرمایا، شرم و حیا ان کی تو بہت مشہور ہے۔ ایک ہی بار تو مسکرائی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، ان کو بس غم مصطفیٰ لاگو پڑ گیا، تو ہنستی مسکراتی نہیں تھی، ایک ہی بار انہوں نے مسکرائی۔ اس وقت یعنی ان کو فکر تھی کہ انتقال کے بعد بھی میری میت کو کوئی نہ دیکھے، کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی دیکھے یہ گوارا نہیں تھا۔ جب وہ ان کو بتایا گیا وہ کہ اس طرح ڈولی بنا کر بھی تدفین فلا جگہ حبشہ کی غالباً مثال دی گئی کہ وہ وہاں کی جاتی ہے، جس سے وہ کفن میں لپٹی ہوئی لاش میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ جب سنا انہوں نے تو یہ مسکرائی تھی، یعنی ان کو خوشی حاصل تھی کہ اچھا یہ صورت موجود ہے کہ میری کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر یہ کہ عام عورتوں کے لیے بھی، مسلمان عورتوں کے لیے مسئلے ہیں کہ کنگھی میں نکلے ہوئے بال بھی وہ پھینکے نہیں کہیں جہاں نامحرم کی نظر پڑے۔ بالوں پر غیر محرم کی نظر تو نہیں پڑنی چاہیے جبکہ سر میں ہے، سر سے جدا ہو تب بھی کنگھی کے بال بھی پھینکے نہیں۔ تو اب یہ کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال آئیں گے کہاں سے؟ شریعت تو انہی کے گھرانے سے ہم کو سیکھنے کو ملی۔ تو یہ اول تو مطلب ناممکن کی سرحدوں کو چھو رہی ہے بات کہ ان کے مبارک بال یہ باہر جائیں اور اس طرح وہ ترکوں میں چلیں، یہ عقل میں آتا نہیں ہے۔ اور کوئی ایسی روایت کہیں ہوتی کہ بھئی فلاں کے پاس بی بی فاطمہ کا بال ہے، تو یہ بھی جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، محدثین کرام اور یہ سب اللہ کے دیکھ بندے ہوتے تھے، یعنی کسی کو پتہ بھی چل جائے کہ بی بی فاطمہ کا بال ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیں گے، تو کیسے دیکھیں گے اس کو؟ نامحرمہ کا بال اس کے بدن سے جدا ہو جائے تب بھی اس کو غیر مرد دیکھے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اب بی بی فاطمہ کا بال کہاں سے لے آئے؟ ان کی حیا لے آؤ نا یار، اسلامی بہنوں کو تقسیم کر دیں ہم تو یہ شاپنگ سینٹروں میں گھومنا بند کر دیں، اور اسکوٹروں پر چٹیاں لہراتی ہوئی پیچھے بیٹھ کر اپنی نمائشیں اور دعوتیں نظارے کی دعوتیں بند کر دیں، ایسی کوئی ترکیب کرو۔ تو یہ بال اول تو مطلب مجھے تو جعلی لگتے ہیں، سیدھی بات ہے، یہ میری عقل میں آتا ہی نہیں، میری سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ میرے نبی کی شہزادی کا بال کسی کے پاس ہو، جہاں سے ہم کو پردے کی تعلیم ملی، جن کے گھر میں قرآن کریم نازل ہوا اور پردے کی آیتیں نازل ہوئی، ان کے بال کہاں سے آ گئے؟ تو جن کے پاس بھی اس طرح کا بال ہے، چلو میں یہ نہیں کہتا کہ پھینک دو اس کو یار، کم از کم ٹھنڈا کر دو، دریا میں ڈال دو۔ آپ کو اگر میری بات سمجھ بھی آ گئی نا تو آپ کی آئندہ اولاد کہیں اس کو پھر زیارتیں نہ کروائے، تو بالکل خلاص جس کے بھی گھر میں بال مبارک کے نام پر بی بی فاطمہ کا بال ہے تو بہرحال اس کو دفن کر دیا جائے، اس کی بالکل ممانعت ہے، اس کو زیارت بھی نہ کروائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یار زندگی بھر جھوٹ بولتے رہیں کہ بی بی فاطمہ کا بال، بی بی فاطمہ کا بال، بی بی فاطمہ کا بال، لاکھوں کروڑوں جھوٹ کا کہیں گناہ آپ کے سر پر نہ پڑے۔ تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں شرارتی لوگ، یہ طرح طرح کے بال جاری کر دیتے ہیں، اس طرح یہ اس کا بال ہے، اس کا بال ہے۔ ایسے لپھڑے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے قریب بھی مت جاؤ، آپ کا ایمان نکالیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ ضرور پہنچے ہوتے ہیں، یہ شیطان کے قدموں تک پہنچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے ہوئے ہوتے ایسے لوگ، جو مطلب اہل علم طبقہ جو ہے ہمارا، علماء کرام، مفتیان اسلام، جو ان کی باتیں نہیں مانتے، اور یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ لوگوں کے نظرانوں کے پر پلنے والے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مولویوں کی مخالفت نہیں کرتے تو ان کا مطلب وہ حساب کتاب پھر چلتا نہیں ہے نا، کہ لوگ اگر علماء کے پیچھے چلنے لگیں گے تو ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے کہ علماء تو ان کے پول کھولتے ہیں۔ تو اس لیے
لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن یعنی ڈاکو بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر.